یہ والدین کی ماننے کے لیے پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جہالت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں، ایمان لانے کے بعد انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت، اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا نہیں بنتا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا۔ بڑا بڑا بندہ جے بول دیا 3 ملین 200 مربع نوابا فلانا ہے، نوابا فلانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے۔ پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب۔ دوسرا، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکا دے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاونوں میں آ جاتا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے۔ میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کے، چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ
24 घंटे की जिंदगी अल्लाह की मर्जी पर गुजारो, नफा आए तो शुक्र अदा करो, नुकसान हो तो सब्र करो, बर्दाश्त करो, फिर भी शुक्र अदा करो कि मेरा रब ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है। अल्लाह के नबी ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाया कि या गुलाम, ए नौजवान, उसी कभी कलिमात फहफ़ज़, मैं तुम्हें चंद बातों की वसीयत करता हूँ। क्या? इहफ़ज़िल्लाह इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुकल्लाह यहफ़ज़ुकल्लाह, अल्लाह के अवामिर की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तो अल्लाह के अवामिर, इस्लाम, हलाल हराम की पहचान करके ज़िंदगी गुजार तो अल्लाह को हर वक्त तो अपनी मदद के लिए तैयार पाएगा। और लंबी हदीस है, बिना ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है, उसमें वो जुमला जो इस मेरे मजमून से मुताल्लिक है, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह है देने के लिए। वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब मदद के लिए हाथ उठाओ तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। जब ज़रूरत हाजत के लिए, मदद के लिए हाथ उठाओ तो अपने अल्लाह को पुकारो। तो ये हदीस की बात भी है, जो कुरान की बात भी है। इसके बाद आगे अल्लाह कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान का क्या मतलब है? अल्लाह आगे उसी की तशरीह कर रहा है। वैसे एहसान का मतलब अरबी में होता है, ये जो हमारा उर्दू का एहसान है, मैं तेरे तो एहसान कीता तो नाले की कर रहे हैं, ये भी मतलब है, लेकिन एहसान का असल मतलब होता है, एहसान हुस्न से है। हुस्न से अलिफ, दो अलिफ मिले और एहसान बन गया। एहसान का मतलब होता है किसी भी काम को जो दुनिया का है, दीन का है, उससे इंतहाई खूबसूरत तरीके से करना। जैसे किसी दुल्हन का मेकअप होता है ना, तो 5-6 घंटे 4 घंटे के बाद वो कहती है, जो होती है उसका मेकअप करने वाली, कि बस ये मुकम्मल हो गया है और अब इससे आगे नहीं है। तो आखिरी अच्छाई की आखिरी इंतहा पर पहुंच के काम करने को एहसान कहते हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, अपने वालिदैन के साथ वो करो कि जो भलाई की, खिदमत की, मानने की आखिरी हद है। सुभान अल्लाह। और बिल वालिदैन एहसान, बिल वालिदैन पहले है, एहसान बाद में है। अल्लाह ताला ने बाकी सबको पीछे करके फरमाया कि देखो, खास तौर पे माँ बाप के साथ वो रवैया करो कि उनके दिल से दुआएं निकले। चंद दिन पहले एक वालिद यूं हाथ उठा के कह रहा था अपने बेटे, इकलौता बेटा, मैं मंगना अल्लाह को दो, अल्लाह तेनू चाह लवे। बाप बेटे के लिए ये दुआ मांग रहा था और बेटा अकेला है, ये बद्दुआ बाप कर रहा था। तो भाइयों, ऐसी औलाद ना बनो जिस माँ ने पेट में 9 महीने उठाया, फिर जन्ने की तकलीफ बर्दाश्त की। एक शख्स आया हजरत उबैद बिन उमैर के पास के, हजरत मैंने माँ को अपने कंधे पे बिठा के पैदल हज कराया है, मिना ले गया, अरफात ले गया, मुज़दलिफ़ा, फिर मिना, फिर मक्का। तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मैंने फरमाया वला तलक़तन वाहिदा, बेटा अभी एक तलक़ा का हक भी अदा नहीं हो। तलक़ा किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो माँ को दर्दों की लहरें उठती हैं, वो इतनी खौफनाक होती हैं कि माँ चीख चीख के रह जाती है, और बाज़ औक़ात डिलीवरी लेट हो जाती है तो वो तड़पती है, रोती है। वो जो लहरें हैं ना, पेट में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, एक लहर जो दर्द की उठती है उसको कहते हैं तलक़ा। मैं कुर्बान जाऊं, उन्होंने फरमाया बेटा अभी तेरी माँ ने जो तुझे जना था, उस वक्त जो तुझे दर्द, वो तेरी माँ ने दर्द की लहरें बर्दाश्त की थी, उसमें से एक लहर का भी हक अदा नहीं हुआ। यानी कि हक अदा हो ही नहीं सकता, ये मतलब कि हक अदा हो ही नहीं सकता, कि बेटा अभी एक का भी नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से एक शख्स ने पूछा कि अच्छा, ये जो आदमी था
یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا. اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا؟ وَلَا زَفْرَةً وَاحِدًا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدًا. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی. میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتا ماں کون ہے باپ کون ہے. ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں ایسے بیٹھا ہو. تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے. ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے. 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا. 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی. تو 8 سال ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا ادب تھا، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے. تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہے، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہے. تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو. ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے. آپ نے کہا بلاؤ. چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو
شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، تیرے کانوں نے نہیں سنے، تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی، اسے اللہ نے سنا ہے۔ وہ کہتا ہے سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ چند میرے دکھ بھرے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے، میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا۔ آپ نے کہا اچھا بتاؤ تم نے کہا کیا تھا؟ تم نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لیلۃ لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی وعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار لم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میں بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا فصیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو میں تو عربی نہیں ہوں، لیکن یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے، کچھ زبان کی شناسائی ہوئی، تو میں اپنی کم مائگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے غزوتک مولودا وعلتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہوئے 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 ہم تیرے لیے جیے۔ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا، میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی۔ تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ۔ جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل۔ بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں،
میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا۔ تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی، اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا۔ میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا۔ میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی، اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا، اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا؟ فلما بلغت السن والغایۃ الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا، اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں، اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی ہے، اور جو باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارا دیہاتی ماحول زمین دارا ماحول ہے، اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے، جس نے وہ لیول اے لیول کیا اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا۔ تو میرے واسطے آج تک ہی کیتا ہے، تو میرے واسطے آج تک ہی بنایا ہے۔ وہ کہتا اچھا میرا بچہ جدا جوان ہو سو آپ پہ سمجھ جسو۔ جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی، قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا ہے۔ کہ کوئی نشانی؟ فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو نوکر کی طرح دھتکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں، تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہ رہے تھے، اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا، اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج کل یہ بھوک نہیں۔
کمال کے اشعار. میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسو نہیں رک رہے, تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے, داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی. کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا, گالی گلوچ سے دیا, دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا, کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں. پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يُفْعَلُ. اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا, چلو ایک پڑوسی سمجھ لو. عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا, اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے. تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں, تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں, تو میرا مالک ہے, تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ. تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں, تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور کوئی بخیل نہ بنتا, اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا, میری امیدوں پر پانی پھیر دیا, میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا. اچھا میرا پتر جا خوش رہو. ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں. تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو, یہ ساری داڑھی تر ہو گئی. تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا, انت ومالک لابیک, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا, میرے پیچھے چلتا ہے. جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا, پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے. جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں, یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں. میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی. میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے, لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں, آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں, ہم تو محروم ہو گئے, وہ قبروں میں چلے گئے, لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں. اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھ